السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم قرآن عظیم کی تلاوت کے باطنی اعمال سماعت فرما رہے تھے، اور اس میں باطنی اعمال کی ہم تفصیل سن رہے ہیں۔ قرآن عظیم کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دلی طور پر، اندرونی طور پر کس طریقے سے پریپئر کر کے پھر اسٹارٹ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں باطنی اعمال۔ باطنی اعمال بولے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے اردو، اس کو میں نے اپنے الفاظوں میں سمجھایا کہ اپنے آپ کو اندر سے ایک مائنڈ سیٹ کر کے اور پھر شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ قرآن عظیم کی عظمت کو سمجھنا کہ جو تم کلام پڑھنے جا رہے ہو حقیقت میں اس کی عظمت کتنی ہے، وہ کتنی اونچی چیز ہے، کتنی عظیم ہے کہ جس کو تم پڑھ رہے ہو یہ تمہارا مقدر ہے، یہ تمہارا نصیب ہے کہ تم اتنی عظیم کتاب کو پڑھ رہے ہو۔ تو سب سے پہلے تو جو کوئی شخص قرآن عظیم کی عظمت کو سمجھ جائے گا تو وہ اسی میں ہی متحرک ہو جائے گا کہ میرے گھر میں اتنے سالوں سے قرآن رکھا ہوا ہے، میں نے کبھی اس کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ اب جیسے بلا تمثیل سمجھ لو کسی کے گھر کے اندر کوئی ایک پرانا سا بوسیدہ بیگ پڑا ہو ہے نا، کبھی اس نے اس کی طرف دیکھا نہیں، کبھی اس کو کھولا نہیں، بہت دنوں کے بعد ایک دن صاف صفائی چل رہی تھی، اس نے اس کو کھولا تو دیکھا اس میں ڈائمنڈ نکل گیا، ہیرا ہے نا، جس کی قیمت 10 کروڑ کی۔ کیا کیسا اس وقت کیا فیل کرے گا، کیا سوچے گا، ارے میں نے تو کبھی اس کی طرف دیکھا ہی، اس میں یہ چیز تھی۔ تو بلا تمثیل کوہ نور، ہیرا یا دنیا کی ساری دولت کوئی معنی نہیں رکھتی قرآن عظیم کے ایک لفظ کے مقابلے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اتنا عظیم بنایا، اس کی اس عظمت کو سمجھنا اپنے مائنڈ کو سب سے پہلے پریپئر کرنے میں سب سے پہلے درجے پر۔ سیکنڈ، آپ کس کا کلام پڑھ رہے ہو، اس کی عظمت کو سمجھنا کہ وہ تمہارے رب کا کلام ہے۔ تیسرا، دل کو حاضر رکھنا۔ اللہ کی عظمت کو سمجھا، کلام پاک کی عظمت کو سمجھا، تو آپ اپنے دل کو وہاں حاضر رکھو، اور جو ان عظمتوں کو سمجھتا ہے تو آٹومیٹک اس کا دل حاضر رہے گا۔ پھر اس کے بعد جب دل حاضر ہو جائے تو پھر اس میں غور و فکر بھی کریں۔ دل حاضر کیسے ہوتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کل میں نے اس کی ڈیٹیل بتائی تھی، دل حاضر جب رہتا ہے، سن رہے نا، دل حاضر جب رہتا ہے کہ جب اس میں دل لگے۔ دل کب لگتا ہے؟ کہ جب اس کے اندر تم کو معلوم ہو کہ کیا کیا ہے۔ جیسے یہاں اورنگ آباد جانے سے پہلے بتایا گیا وہاں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار، سبحان اللہ ہے نا، لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قادری سلسلے کے سب سے پہلے بزرگ جو ہندوستان آئے ان کی مزار، سبحان اللہ، یہ اپنوں کو اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا پیرن مبارک، پھر کہا گیا کہ وہ کوئی اور پیرن نہیں بلکہ وہ پیرن جو معراج شریف میں سرکار، اور یہ وہ پیرن ہے جو حضرت اویس کرنی کو سرکار علیہ السلام نے دیا۔ تو پھر انسان جانے کے لیے، اور وہاں ایک اللہ کے ولی ہیں جن کے مزار کے باہر چاندی نکلتی ہے، سننے کے لیے، پھر دیکھنے کے لیے انسان جو ہے وہ رغبت کرتا ہے۔ تو بلا تمثیل یہ تو چند مزارات پر چند کرامتیں اور چند چیزیں ہیں، اور بلا شبہ حضور علیہ السلام کے تبرکات عظیم ہیں۔ قرآن عظیم بہت اونچی چیز ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور کل ہم نے کیا بتایا تھا، کہا گیا ہے کہ قرآن پاک میں میدان ہیں، باغات ہیں، حجرے ہیں، دلہنیں ہیں، ریشمی کپڑے ہیں، ہے نا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ کیا کیا ہے وہ کل تفصیل میں بتایا تھا، اس لیے آج اس کی ڈیٹیل ہم نہیں جاتے۔ تو پہلا کیا تھا، کلام کی عظمت، دوسرا متکلم یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، تیسرا دل کی حاضری، پھر چوتھا ہے دل حاضر کرنے کے بعد غور و فکر بھی کرنا۔ ہم دل کی حاضری میں سب لپیٹ لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دل کی حاضری، ہاں بھائی ٹھیک ہے میں اٹینڈ کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو سنے
سن تو رہا ہوں لیکن اس پر غور کر رہا ہوں کیا؟ یہاں پر حدیثیں سنتے سب ہیں، بیان سنتے سب ہیں، لیکن کون لوگ اس پر سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے، صحیح تو بات ہے. انسان اس پر جب سوچتا ہے تو کسی کنکلوژن پر پہنچتا ہے، کسی منزل پر پہنچتا ہے نا. تو غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے. اور اس میں ایک قول تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جس کو سمجھا نہ جائے، اور اس قرت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں غور و فکر اور تدبر نہ ہو. تو پتہ چلا کہ دل کی حاضری کے بعد غور و فکر بھی ضرورت ہے. اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے نا. غور و فکر تو کیا، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آدمی اس کے دائیں بائیں اس کی لمبائی چوڑائی پر غور و فکر کرتا ہے نا، لیکن سمجھا کیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر کر کے بھی واپس لوٹ آتا ہے، حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا. تو جب تک اس میں غور و فکر کرنا ہے جب تک اس کو سمجھ نہ جائے، ہے نا. ابھی کوئی شخص آپ کو کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہے، مان لیجیے میتھس کا کوئی سم ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اس وجہ سے آپ نے پہلے ٹیچر کے پاس گئے، پھر اس کے بعد میں اٹینڈ کیا، پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہے میں ایک دم اٹینٹیو ہوں، یہاں وہاں میرا ذہن نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں ٹیچر نے سمجھانا شروع کیا تو تم نے اس میں غور و فکر کرنا شروع کیا، لیکن ایٹ لاسٹ سمجھے نہیں تو پھر فائدہ ہے؟ سمجھ کر ہی ہٹنا ہے نا. تو غور و فکر کرو اور پھر سمجھ کر ہٹو، ہے نا. تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کے بعد سمجھنا بھی ضروری ہے. اور غور و فکر کے تعلق سے شاید کچھ چیزیں رہ گئیں جو انشاءاللہ سنتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو ایک آیت کو بار بار پڑھا. وہ آیت اس طرح ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے. یعنی حضور علیہ السلام نے بار بار اس آیت کو پڑھا. پھر آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے ولی تھے جنہوں نے ایک آیت کو رات بھر پڑھا. ایک اللہ کے ولی تھے جنہوں نے ایک آیت کو 5 راتوں میں پڑھا، 5 رات تک ایک ہی آیت کی تکرار کرتے. یہ کیا تھا؟ غور و فکر کرنا. ایک آیت پر جب غور و فکر کی جاتی ہے تو اس کی تکرار کی جاتی ہے. تو یہ تھا غور و فکر کرنا. اب سمجھنے پر آتے ہیں. ہر آیت کو اس طرح واضح کرے جو اس کے لائق ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذکر، اس کے افعال کے ذکر اور انبیاء اکرام کے احوال کے ذکر، ان کو جھٹلانے والوں کا ذکر، وہ کیسے ہلاک ہوئے اس کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور منہیات اور جنت اور دوزخ کے ذکر پر مشتمل. قرآن پاک میں کیا کیا ہے نا سب کچھ بتا دیا امام غزالی. پھر سے سنیں کیا کیا ہے. کہتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے، یعنی اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، حی القیوم ہے نا. اس کی جتنی صفتیں ہیں وہ ساری کی ساری صفتوں کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. یہ سب سے پہلی چیز. پھر دوسرا اس کے افعال کا ذکر. افعال کس کو کہتے ہیں؟ چلو کوئی ایک جن بتاؤ. افعال کیا سمجھیں گے اگر ہم لوگ کو یہ نہیں معلوم کہ افعال کا مطلب تھا؟ افعال کا مطلب ہوتا ہے فعل. فعل کا مطلب ہوتا ہے ہمارا کوئی کام جو ہم کرتے ہیں. جیسے میں یہاں بیان کر رہا ہوں، یہ میرا فعل ہے. ایسا اس کو ورب کہتے ہیں انگلش میں، ہے نا. ورب ایسا ورڈ جو ہے جو کوئی کام کو دکھاتا ہے اس کو ورب کہتے ہیں نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فعل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. ایک بار امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہے تو کہاں ہے، اور اگر ہے تو اس کا ڈائریکشن کیا ہے، اور ہے تو اب یہ بتاؤ کہ وہ ابھی کر کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی کر کیا ہے. تو جو شخص سوال پوچھ رہا تھا نا، یہودی تھا یا عیسائی تھا شاید، تو وہ کسی مسند پہ بیٹھا تھا اور امام ابو حنیفہ نیچے کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تو ادب کے خلاف ہے کہ سوال پوچھنے والا اوپر بیٹھے اور جواب دینے والا نیچے کھڑا ہو. جواب دینے والے کو اوپر رہنا چاہیے اور سوال کرنے والے کو اس کے سامنے فقیر کی طرح کھڑا رہنا ہے. تو میں چلو ٹھیک ہے، خالی وہ سمجھا کہ باتیں بنا رہے ہیں، چلو آخر کا جواب تو دے نہیں پائیں گے، چلو ٹھیک ہے تم اوپر آ جاؤ میں نیچے بیٹھا. تو وہ نیچے کھڑا ہو گیا اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر بیٹھے، ہے نا. انہوں نے کہا ایک چراغ جلایا، کہا بتاؤ اس کی روشنی کس طرف ہے، کہاں کہاں ہے. بولے سب جگہ. بولے اسی طرح اللہ تعالیٰ سب جگہ ہے نا. بولے اب بتاؤ کہ اس کا رخ کس طرف ہے، اس روشنی کا رخ کس طرف ہے.
تو بولے روشنی کا رخ کیسے کسی طرف ہے؟ تو چاروں طرف ہے. تو بولے اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہر جگہ سبحان اللہ. اپنی علم و قدرت سے ہر جگہ. تو بولے چلو ٹھیک ہے 2 سوال کا جواب تو دے دیا. تیسرا سوال کہ ابھی وہ کیا کر رہا ہے؟ بولے ابھی اس نے ایک جاہل کو نیچے اور ایک عالم کو اوپر بٹھایا. جواب دیا. تو پتہ ہے اس کیا فعل کا مطلب سمجھے؟ تو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا بھی ذکر ہے اور اس کے فعل کا بھی، افعال کا بھی ذکر ہے، اور انبیاء اکرام کے احوال کا ذکر ہے. احوال کس کو کہتے ہیں؟ حالات. انہوں نے ارے کچھ حال چال تو سنا اور حال چال سب ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں احوال. حال ہوتا ہے ایک اور احوال ہوتے ہیں زیادہ، یعنی سنگولر اور پلیورل. سمجھ میں آیا نا؟ ایک حال اگر کوئی بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں حال، اور اگر بہت سارے حالات ہیں تو اس کو کہتے ہیں احوال. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے احوال کا بھی اس میں ذکر ہے. پھر جن لوگوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا ان کا کیا حال ہوا، ان کی ہلاکتیں کیسے ہوئی، اس کا بھی ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے اوامر اور منہیات کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا چیز کا حکم دیا. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، اور مناہی یعنی کس چیز کو منع کیا، ان تمام چیزوں کا بھی ذکر ہے. اور قرآن عظیم میں جنت اور دوزخ کا بھی ذکر ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ان تمام چیزیں اس میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات، افعال، انبیاء اکرام کا ذکر، ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے احوال، امر اور مناہی اور جنت اور دوزخ پر غور و فکر کرنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد اس کو سمجھنے تک غور و فکر کرنا چاہیے. جب تک تم نے اس کو سمجھا نہیں تو اس کا مطلب تم نے ابھی تک اس کا میسج اپنے پاس حاصل نہیں کیا. سمجھنا؟ تو سمجھنے تک جانا چاہیے. اب آگے دیکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے چھوٹے جو ہے وہ ایگزامپلس دے رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کی طرح کوئی چیز نہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے پہلی صفت ہے کہ اس کی طرح کچھ نہیں، یعنی اس کی کوئی مثال ہی نہیں، وہ بے مثال، اور وہ دیکھنے سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ ہے نا قرآن عظیم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے. ملک القدوس یعنی پاک ہے، سلام سلامتی والا ہے، سلامتی دینے والا ہے، اور مؤمن یعنی امان والا ہے، امن والا ہے، امن عطا کرنے والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے. مومن المحیمن یعنی حفاظت کرنے والا، اور غالب، زبردست اور بڑائی والا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے. تو ایک صفت میں نا غور کرنے لائے. ہم پڑھ کے نکل جاتے ہیں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون پڑھ دیتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم کو اس کے مطلب پر بھی غور کرنا چاہیے. ایک جو لفظ ہے نا، اولیاء اکرام ایک لفظ میں گم ہو جاتا ہے نا، اور کئی دن اسی کے اندر گم رہتے تھے. ایک اللہ تعالیٰ کی صفت میں نا گم رہتے تھے. اس کو کہتے ہیں غوثیت اور اس کو کہتے ہیں قطبیت. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ بس ہم نے کسی کو غوث پاک مان لیا، غریب نواز مان لیا. ان لوگوں کی زندگی دیکھو، ان کے احوال دیکھو کہ ان کی زندگیاں کیسے گزرتی تھی، اور پھر وہ کیا مزہ لیتے تھے. ہمارے یہاں یو پی میں ایک مثل مشہور ہے، مزہ تو احمد رضا لے گئے. کیا کہتے ہیں؟ مزہ تو احمد رضا لے گئے. واقعی اللہ والوں نے جو مزہ کیا وہ ہم کیا کریں، ہے نا. کیونکہ اصلی اس دنیا میں آنے کا مقصد تو انہی کو حاصل ہوا. ہم تو بیوقوفوں کی طرح اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفتوں پر غور کرنا چاہیے. تو ان ناموں کے معنی اور صفات میں غور کرے تاکہ اس پر ان کے راز فاش ہوں. ان ناموں کے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ان ناموں میں کیا راز ہے وہ اس کے اوپر ظاہر ہو، تو ان کے مدفون معنی یعنی چھپے ہوئے جو معنی ہیں وہ اس پر کھلنے لگے، اور پھر اس کا یقین اس پر بڑھے. اور یہ یقین والے لوگوں کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں ہوتا، ہر کسی پر ظاہر نہیں ہوتا. ابھی یہاں یہ جو آج کا اجتماع یہ جو اینڈ ہوگا نا، آپ کسی ایک بہترین نتیجے پر پہنچنے والے، اس کے لیے آپ کا کام ہے اس کو دھیان سے سنیں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. کیا فرمایا کہ یقین والے لوگوں کے سوا کوئی بھی ان معنوں تک پہنچتا
نہیں ہے. اگر ہم یقین والے ہیں تبھی ہم پر اس کے معنی جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے جو بھی راز کی باتیں کی ہیں وہ دوسروں سے بھی مخفی نہیں ہیں، یعنی اور بھی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرماتا. ابھی اگر کوئی کہے گا، آج جو عام طور سے لوگ کہتے ہیں قرآن تو سمجھنے کے لیے آسان ہے اور ہر کوئی تو سمجھ رہا ہے اس کو، اور ایک بار اس کے مطلب بتا دیے تو کون بیوقوف ہے جس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن یہی اس کے سارے معنی نہیں ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں ظاہری. اس کے جو باطنی معنی ہیں ان تک پہنچنا یہ صرف اسرار والوں کے لیے ہے نا. تو قرآن پاک پڑھنے والے کو اس بات کے سمجھنے کی حرص ہونی چاہیے، حرص، لالچ ہونی چاہیے کہ میں اور کچھ پڑھ لوں، اس میں اور کچھ مل جائے. یہ کون کرے گا؟ کہ جس کو کچھ سیکھنے کا شوق ہوگا نا، وہ قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھے گا کہ اس کو اور نئی نئی چیزیں اس میں ملتی جائیں گی. مان لیجئے ایک مثال کے طور پر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کا گھر گراؤنڈ فلور پر ہے اور زمین کی کچھ کھدائی آپ نے کی ٹائلز وغیرہ لگانے کے لیے، تو اس میں آپ کو ایک ہیرا مل گیا، ایک بڑا ایک چھوٹا، ہے نا. تو آپ کہیں گے یار ڈھونڈوں کہیں اور تو نہیں ہے نا. اور ڈھونڈ رہے تو آپ تھوڑا سا اور محنت کی، ایک اور مل گیا، ہے نا. پھر تھوڑی دیر اور محنت کی اور مل گیا. آپ کرتے رہو گے، یعنی جب تک نہیں ملتا رہے گا تب تک آپ کوشش کرتے رہو گے نا. اور ہر جو ایک نیا جوہر ملے گا وہ آپ کو اور محنت کرنے پر جو ہے وہ آمادہ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو قرآن عظیم جوہروں سے بھرا ہوا، جس کو اس میں ہر لفظ میں جو چیزیں ملتی جاتی ہیں تو وہ اور پڑھتا جاتا ہے. یہ اولیاء اکرام اسی لیے رات بھر قرآن پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں. اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے معنی کو سمجھتے نہیں، صرف عربی لینگویج پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے والے کو اس بات کے سمجھنے کی حرص ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص پہلوں اور پچھلوں کا علم حاصل کرنا چاہے تو وہ قرآن پاک میں بحث کرے. اور قرآن پاک کے علوم میں سے سب سے زیادہ عظیم علم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تحت ہے. یعنی سب سے زیادہ عظیم جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم، اس کی صفات کا علم جو ہے، اور اس کے اسماء یعنی ناموں کا جو علم ہے نا، وہ قرآن پاک میں سب سے عظیم علم والی چیز ہے. آپ نے سنا ہوگا میرے زبان سے کئی مرتبہ بیانات میں، اولیاء کرام کیا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اس کو سمجھ کر اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے تھے. جیسے اللہ رحمان ہے تو ہم بھی رحم والے بنتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ جتنا مہربان ہے لوگوں پر ویسی مہربانی وہ مخلوق پر کرتے ہیں. آپ نے ایک عام فقیروں سے جملہ سنا ہوگا، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری، ہے نا. وہ اپنے 10-20 روپے کے چکر میں بولتا ہے لیکن بات بڑی پتے کی بولتا ہے. بننا ہے کیونکہ واقعی جو شخص دنیا میں مہربان لوگوں پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی مہربان اس پر ہوگا. اس پر تھوڑا رکتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو. تو اب تم کو اپنے رب سے کیسی مہربانی چاہیے، ویسی مہربانی تم لوگوں کے ساتھ کرو. اب تم لوگوں پر مہربانی کرنے میں کنجوسی کرتے ہو اور تم کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی فل چاہیے، کیسے ملے گی؟ تو اب یہ سمجھ لو، اگر تم کو سمجھنا ہے کہ مجھ پر کتنا رحم کیا جائے گا تو دیکھ لو تم کتنا رحم کرتے ہو. سیدھا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، بالکل اس سے ذرا بھی مختلف نہیں ہوگا. جتنا لوگوں کے لیے تمہارا دل بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہی بڑی تمہارے لیے ہوگی. اور جتنا تم زیادہ لوگوں پر اچھے انداز میں مہربانی کرو گے اللہ کا لطف و کرم بھی اتنا ہی بہترین انداز میں. اور جتنی کنجوسی، جتنی لالچی پن اور جتنا کمینہ پن یہاں کرو گے تو سمجھ لینا اتنا اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب اور قہر وہاں پر تمہارے اوپر. تو اب یہ بات یہاں کچھ بھی ہو بیان کسی بھی ٹاپک پہ چل رہا ہو، لیکن یہ چیز سیکھی، تم لوگوں کے ساتھ جیسا ڈیل کرو گے فرشتے وہاں پر تمہارے ساتھ ویسی ہی ڈیلنگ کریں. تو اللہ کے واسطے لوگوں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ ہو. اس میں سے ایک میں مثال لیتا ہوں. جیسے مان لیجئے کسی نے کوئی غلطی کی، تمہارا نقصان کر دیا ہے نا، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ نیچرلی سب کو معاف کر دینا چاہیے، ہے نا. اب تم کتنے اچھے سے معاف کرتے ہو
تم اگر اس کا بالکل ہی ٹینشن نہیں لیتا، ارے بھائی کوئی بات نہیں جانے دے تو، ارے تو بالکل فکر ہی مت کر، ہے نا، ارے میں تیرا بھائی ہوں، تو میرے بھائی جیسا ہو گیا تو کیا ہوا، میرا نقصان تیرا نقصان، تیرا فائدہ میرا فائدہ، کوئی بات نہیں، کیا تجھ سے بڑھ کر تھوڑی، کہتے ہیں نا، اس طریقے سے تم نے دل سے کیا ہے تو بے فکر ہو جانا، رب تبارک تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر، میرا بندہ ہے نا، ہو گیا کوئی بات نہیں، چل ٹھیک ہے، سمجھ میں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تم بھی ایسا ہی کرو لوگ، لیکن ہم ایک ایک غلطی لوگوں کی پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا سب کچھ چھوڑ دے، جو غلطی نہیں بھی ہے اس کو بھی غلط بنا کر پکڑ دے، ہے نا، اور وہاں سوچتے ہیں کہ جو واقعی غلطی ہے وہ بھی چھوڑ دی جائے، کیسے چھوڑی جائے، تو اس لیے اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو سمجھتا ہے، خالی ایک رحم پر ہم نے بات کی، ابھی بس 2 منٹ یا 3 منٹ اللہ کے رحم پر بات ہوئی، مزہ آیا، سوچو اگر کوئی اللہ کا ولی رحم پر بات کتنا مزہ آئے گا۔ اسی لیے تو غریب نواز کا در چھوڑتے نہیں تھے لوگ، ہے نا، غریب نواز کی در کو لوگ اسی لیے نہیں چھوڑتے تھے، چپک جاتے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کو وہاں سے غذا ملتی، روحانی غذا ملتی تھی، تو وہ چھوڑتے نہیں تھے اور کہتے کہ جو غریب نواز نے دیا، یعنی جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، ہے نا، تو یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے، ایسی خالی بس کیا بولنے والی چیزیں نہیں ہیں جو شعر میں ہم نے بول دی، یہ وہ جو لوگ بولتے تھے جن کی کیفیتیں تھیں وہ واقعی ایسی کیفیت رکھتے تھے، سچی کیفیتیں بیان کرتے تھے، اور ہم جو یہ ہے صرف منقبت میں زبانی کیفیتیں صرف بیان کر رہے ہیں۔ ایک میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو پڑھتے ہو نا اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، جو سننے میں مزہ آتا ہے نا اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، جب تم لاؤ گے تو انشاءاللہ پھر پڑھنے میں اور مزہ آئے گا۔ تو کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور کا علم اور اس کے ناموں کا جو علم ہے وہ سب سے عظیم علم ہے قرآن میں، اور اسماء اور صفات کے تحت جو علم آتا ہے یہ سب سے عظیم اس لیے ہے کیونکہ عالم لوگ کہتے ہیں کیونکہ عالم لوگ اس سے وہی امور حاصل کرتے ہیں جو ان کی سمجھ کے لائق ہے۔ اب اس میں نا عالموں کی برائی دی ہے، عالموں کی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں پر جو ہے غور و فکر کر کے اس میں سے علم حاصل کرو، یہ سب سے عظیم علم ہے، لیکن جو آج کل کے جو ظاہری عالم ہیں ان کی برائی کر کے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ عالم لوگ اس سے وہی امور حاصل کرتے ہیں جو ان کی سمجھ کے لائق ہیں اور وہ ان کے تہہ تک نہیں پہنچتے، ان امور کی تہہ تک نہیں پہنچتے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے افعال کا تعلق ہے تو جیسا کہ اس نے آسمان اور زمین وغیرہ کی پیدائش کا ذکر کیا تو تلاوت کرنے والے کو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ آج جو بیان ہو رہا ہے نا اس سے کچھ ملنے والا ہے، اس لیے بولو بڑا دھیان سے سنو انشاءاللہ۔ قرآن شریف پڑھو گے، جب اس میں غور کرو گے سمجھو گے تو سمجھو گے، ملے گا تو ملے گا، وہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی جو مل رہا ہے اس کو لے لو۔ ابھی میں نے رحم پر بات کی تو کچھ ملا، ابھی یہاں پر بھی کوئی چیز حاصل ہوگی۔ سنو، کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے افعال کا تعلق ہے، افعال کیا ابھی بتایا میں، یعنی جو انسان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں افعال، جیسے میں بیان کر رہا ہوں تو یہ میرا فعل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے افعال کا تعلق جہاں تک ہے، یہ ابھی صفات کا تعلق، صفات کے بارے میں سن رہے تھے، رحمان رحیم یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب جہاں تک افعال کا تعلق ہے تو جیسا کہ اس نے آسمان اور زمین وغیرہ کو پیدا کیا، یہ اس کا فعل ہے، اللہ نے زمین بنائے آسمان بنائے تو فعل ہوا نا، ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا جو ذکر کیا تو تلاوت کرنے والے کو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا چاہیے۔ آسمان کو بنانے والا، یہ اس کی عظمت کو کیسے سمجھو گے؟ آسمان کو دیکھ کر کہ جب یہ اتنی عظیم چیز بنی ہے تو اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کے فعل سے سمجھے، کیونکہ فعل فاعل پر دلالت کرتا ہے، جو کام ہوتا ہے وہ کام کرنے والے کی کا ثبوت دیتا ہے، اور فعل کی عظمت فاعل کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ آسمان کی عظمت سے اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، تو مناسب یہ ہے کہ فعل میں فاعل کو سامنے رکھے۔ ایک ورڈ ٹو ورڈ چلو آگے، کیا کہتے ہیں؟ فعل میں فاعل کو سامنے رکھے،
جب آسمان کو دیکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی یاد رکھے. تو آگے کہتے ہیں جو شخص حق کو پہچان گیا اس نے اسے ہر چیز میں دیکھا کیونکہ ہر چیز اسی سے ہے, اسی کی طرف ہے, اسی کے ساتھ ہے اور اسی کے لیے ہے. یہ جو الفاظ ہیں نا یہ بہت پیارے ہیں, پھر سے سنو انشاءاللہ. ہر چیز, جس شخص نے کسی چیز حق کو پہچانا اس نے ہر چیز میں حق کو دیکھا کیونکہ ہر چیز اسی سے ہے, یعنی اسی نے بنایا. وہ نہ ہوتا بھی نہیں بولنا چاہیے. تو اللہ کی قدرت کے بغیر وہ ممکن نہیں تھی چیز. آسمان اللہ نہ بناتا تو کیا ہوتا, نہیں ہوتا. تو ہر چیز اسی سے ہے اور اسی کی طرف ہے, اسی کی طرف ہے, یعنی اسی کی طرف ہر چیز کا رجوع ہے. آپ نے سنا کہتی ہے یہ پھولوں کی ندا اللہ اللہ, اشجار کے پتوں نے پڑا اللہ اللہ. تو ہر چیز اللہ اللہ بولتی ہے, تو ہر چیز کا رجوع اسی کی طرف ہے اور اسی کے ساتھ ہے. سمجھ میں, یعنی اسی کی قدرت کے ساتھ ہے اور اسی کے لیے ہے. جو وہ حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے نا. آسمان کو حکم دیا تو بن گیا, وہ جس دن حکم دے گا فنا ہو جائے, ہے نا. اسی سے ہے, اسی کے لیے. بس حقیقتاً وہی کل ہے. ابھی آگے اور زبردست آنے والا ہے. حقیقتاً وہی کل ہے اور جو شخص کسی چیز کو دیکھ کر خدا کو نہ دیکھے گویا اس نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں. اسی لیے اللہ والے ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں. اور جس نے حق کو نہ دیکھتے ہوئے کسی چیز کو دیکھا تو اس چیز کو پہچانا ہی نہیں. اور جس نے اس کو پہچانا اسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اب آپ کہو گے تو آسمان تو ہے, زمین بھی ہے, لیکن حقیقت میں نہ آسمان ہے نہ زمین ہے, صرف وہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ جو آپ نے ابھی آج کل سنا ہوگا نا, ایک نئی ٹیکنالوجی نکلی ابھی, جیسے پہلے ٹی وی LED سب نکلی, اتنا بڑا ڈبہ تھا, پھر چھوٹا ہو گیا, پھر چھوٹا ہو گیا, پھر پتلا ہو گیا, پھر ایک اسکرین آ گئی. ابھی آپ نے سنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پروجیکٹر. کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ کو ایسے کچھ نہ کچھ دکھے گا, کچھ نہ کچھ, یعنی جو بھی کچھ ان لوگ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سب دکھے گا. لیکن ہوا میں نہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک پردہ سفید ڈالا جاتا تھا, اس پر شعائیں ڈالی جاتی تھی تو دکھتا تھا, ہے نا. اب نہ پردے کی ضرورت نہ کچھ, نیچے پروجیکٹر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ کرکٹ وغیرہ کی کامنٹری جب ہوتی ہے تو وہیں پر سب کھیل رہے ہوتے ہیں ٹیبل پہ, نیچے پروجیکٹر ہوتا ہے, کچھ نہیں, لیکن وہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں, یعنی شان دکھا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی جو تعلق سے اولیاء اکرام سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو بھی کچھ ہے وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ سب جیسے پروجیکٹر ہوتا ہے وہ حقیقت میں آپ ایسا کرو تو کچھ ہے, لیکن ہم کو دکھتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ ایک چھلاوا ہے. یہ جو کچھ دکھ رہا ہے نا وہ سب چھلاوا ہے. اب یہاں آ کر اس مقام پر پہنچ کر سوچو, یہاں اس مقام پر پہنچ کر سوچو تم کیا ہو, تمہاری حقیقت کیا ہے. اونچے اونچے محلات دیکھ کر, اچھی اچھی گاڑیاں دیکھ کر جو تم للچا رہے ہو, کیا ہے, بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں, سب چھلاوا ہے. اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. کیا فرماتے ہیں امام غزالی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ دوسری حالت میں باطل ہوگا. کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا سب کچھ باطل ہے اور اس کے سوا سب کچھ ہلاک ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دوسری حالت میں باطل ہوگا, ابھی ہے. سمجھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہے بعد میں فنا ہو جائے گا, ایسا نہیں, یہ ابھی ہے ہی نہیں, یہ ابھی ہی نہیں ہے. یہ جو تم کو دکھ رہا ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف اللہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں, بلکہ ابھی ہی وہ باطل ہے. اگر اس کی ذات کی حقیقتاً اعتبار کیا جائے, اس کی ذات کا حقیقتاً اعتبار کیا جائے, اور اگر یوں اعتبار کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کے ساتھ موجود ہے, تو وہ بالطبع قائم اور ثابت ہے, جبکہ ذاتی طور پر وہ محض باطل ہے. یہ علم مکاشفہ کی ابتدائی باتیں ہیں, علم مکاشفہ کی ابتدائی باتیں ہیں. اس لیے جب تلاوت کرنے والا جب آیتیں پڑھے تو جیسے یہ آیت پڑھے, کیا تم نے دیکھا جو تم بولتے ہو, نہیں, کیا تم نے دیکھا جو تم بوتے ہو. تم جب اب یہاں پر آ کر نا یہ جو میں نے کہا نا ایک سمجھ لے کر ہٹنا ہے, دھیان سے سنو.
آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا وہ فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھو کوئی ایک پودا اگتا ہوا دکھاتے ہیں، ہے نا، وہ کیسے زمین میں سے کلا نکلتا ہے، آہستہ 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 بڑھتا ہے، اس میں وہ پتیاں وغیرہ لگ جاتی ہیں، اتنا بڑا دکھتا ہے نا، تو وہ کمال ہے وہ فاسٹ فارورڈنگ کا. ورنہ آپ کیا اتنے دھیان سے کبھی دیکھ پائے اس کو؟ وہ فاسٹ فارورڈ کر کے کم وقت میں وہ چیز دکھا دی گئی تو آپ کو کتنا عجیب لگا رہے، ہاں اس سے بنتا ہے. اسی طریقے سے بنتی ہے. بولنے والی بات یہ ہے، غور کرنے والی بات ہے، وہ کیا ہے جو اس کو اندر سے پھلاتی ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو اس کو اندر سے بڑھاتی ہے. اب اس کو بھی چھوڑ دو، یہاں تک سمجھا کے چھوڑا. اب اس کے علاوہ آپ نے کبھی فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے آپ نے کسی مچھر کے یا کسی کے انڈے کو دیکھا؟ وہ پہلے وہ انڈا ہوتا ہے جو لبلبے انڈے ہوتے ہیں نا، یہ کیڑوں کے انڈے، وہ کبھی دیکھو. اب مدھو مکھی کا انڈا دیکھو، سب سے بہتر یعنی سب سے بہترین مثال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں شہد کی مکھی کی مثال دی ہوئی ہے نا. شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، وہ اس کا ایک وہ لاروا ہوتا ہے، لاروا جو اس کا انڈا بھی ہوتا ہے نا، ویسا ہمارے انڈے کی طرح کڑک نہیں ہوتا، اس کو پھوڑ کر ہم صبح فرائی کرتے ہیں، ہے نا. وہ انڈا بھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک قطرہ، ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے نا، اس طریقے کا انڈا ہوتا ہے، اور وہ کنٹینیو ہلتا رہتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا شاید، میں نے دیکھا ہے اس کو، یعنی آج کل یوٹیوب وغیرہ پر اس چیز کو دکھایا جاتا ہے. تو وہ کنٹینیو اس میں حرکت ہوتی ہے، اور حرکت ہوتے 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 ایسا لگتا ہے جیسے دھدکتے دھدکتے بڑھ رہا ہے، دھدکتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ شیپ لیتا ہے. شیپ لینے کے بعد اس کے اندر سے کچھ یعنی کالے پیلے اندر سے رنگ اس کے اندر بھرنے لگتے ہیں. اچانک دو اس کے ایسے بازو باہر نکلتے ہیں، پھر اس کا منہ باہر نکلتا ہے، اور وہ مکھی تیار ہے. یہ کون سی چیز ہے جو اس کو اندر سے جو ہے اٹھا رہی ہے، ابھار رہی ہے؟ خود سے بن سکتی ہے؟ اتنا خوبصورت یعنی کریشن، اتنا خوبصورت کریشن وداؤٹ کریٹر کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو جب ایسی چیزیں دیکھو گے نا تو تم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت نظر آئے. تو ایسا ہی صرف یہ نہیں ہے، دنیا کی ہر شے، ہر چیز کے اندر تم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت نظر آئے گی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے غور سے دیکھا جو تم بوتے ہو؟ بھلا تم دیکھو جو مادہ منویہ ٹپکاتے ہو، جو انسان کے جسم سے جو وائٹ بلڈ نکلتا ہے جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا تم نے کبھی اس کو دیکھا؟ اسی طریقے سے کیا تم نے غور سے دیکھا جو پانی تم پیتے ہو؟ پانی، اس کو کبھی غور سے دیکھو، کیا شے ہے. ہم نے کیونکہ اس کو دن رات دیکھا ہے، بچپن سے دیکھا ہے، پیدا ہوتے ہی اسی سے نہائے، اس کے لیے کبھی دھیان نہیں دیا اس کے اوپر. آپ پانی کو ایک کانچ کے گلاس میں رکھ کے، یا کانچ کے گلاس میں نہیں، جھرنے میں بہہ رہا ہے، اس کو غور سے دیکھو، کیا عجیب چیز ہے. تم ایک پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے. تم ایک پانی کا قطرہ، پانی جو سب سے سستی چیز ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اویلیبل کر دی اس لیے سستی ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے ہر پانی سکھا دے، پانی کی ایک ایک قطرہ اگر سکھا دے، تم ایک قطرہ پیدا نہیں کر سکتے. کیا عجیب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور صرف پیدا نہیں کی، اس سے سمندر بھر دیے، بڑے بڑے سمندر بنا دیے. اس کو دھیان سے دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے غور سے دیکھا جو پانی تم پیتے ہو؟ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، کیا تم نے غور سے دیکھا جو آگ تم سلگاتے ہو؟ آگ کتنی عجیب چیز ہے. سے آگ جلتی نا، بیٹھ کے سیکتے ہو ٹھنڈی کے موسم میں، 4-5 لڑکے بیٹھ کے اس میں آلو اور رتالو ڈال کے اور بیٹھ جاتے ہو. تو وہ آگ کی جو لپٹیں اٹھتی نا، لپٹیں، اس کو کبھی غور سے دیکھو، اس میں تم کو اللہ تبارک تعالیٰ کا کریشن نظر آئے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس جو غور و فکر کی، تو یہ جو چیزوں کو تم دیکھتے ہو تو سوچو قرآن میں کتنا کچھ ہوگا. جب ایک ایک چیز کے اندر تم، ایک ایک شے میں تم اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان حاصل کر سکتے ہو، تو قرآن عظیم میں کتنا کچھ ہوگا. تو اس کی نظر، سن رہے نا، آخری چیز ہے، تو اس کی نظر پانی، آگ، کھیتی اور مادہ مانویہ پر رک نہ جائے، بلکہ مادہ مانویہ میں غور کر کے وہ نطفہ غور کرے کہ یہ وہ نطفہ ہے جو اجزاء کے مشابہ ہے، پھر دیکھے کہ وہ گوشت، ہڈی، رگوں اور پٹھوں میں کیسے بڑھ جاتا ہے. ایک سپم جو ہے، ایک سفید خون ہے، وہ آخرکار اتنی مضبوط ہڈی میں اور خون اور باڈی کے پارٹس میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ ایسے ہی ہو گیا. بیوقوف ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں. اور یہ بھی دیکھے کہ اعضاء کس طرح مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہر جو نطفہ سب ایک ہی رنگ کا ہوتا، کسی کا بھی نطفہ ہو آپ دیکھ کر نہیں پہچان سکتے کہ کس کا ہے، لیکن جب وہ انسان کی شکل لیتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا نطفہ ہے، کیونکہ باپ کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں باپ کی شکل نظر آتی ہے.
ہے نا. تو کہتا ہے لیکن ایسے کچھ نہیں سمجھ میں آتا. تو کہتے ہیں امام غزالی کس طرح مختلف شکلیں وہ مادہ معنویہ اختیار کرتا ہے. مثلاً سر، ہاتھ، پاؤں، جگر اور دل وغیرہ بنتا ہے. پھر اس میں کس طرح اچھی صفات بھی پیدا ہوتی ہے. ابھی تک صرف بنا ہی نہیں بلکہ صرف شکل ہی نہیں لی بلکہ اس کے اندر الگ الگ صفات بھی پیدا ہوتی. ایک ہی آدمی، ایک ہی قسم کا آدمی ہے، 2 آنکھ، 2 کان، 2 ہاتھ پیر اور ایک ناک اور ایک منہ والا، لیکن ایک گنڈا ہے اور ایک مولانا ہے نا. ایک نیک ہے تو ایک بد ہے، ہوتا ہے نا. تو کیسے ہوا؟ اس کے اندر الگ الگ صفتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. اور وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں مذموم عادات بھی پیدا ہوتی ہیں کہ وہ غصہ کھاتا ہے اور اس میں شہوت، تکبر، جہالت، تکذیب یعنی کسی کو جھوٹا قرار دینا، جھگڑا وغیرہ کرنا، یہ سب کچھ اس میں پایا جاتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا تو اب وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہے. یعنی ہم نے تم کو پیدا کیا اور تم جھگڑتے ہو کس سے؟ ہم سے ہی جھگڑ رہے ہو. ہم نے ہی پیدا کیا اور تم ہم سے ہی جھگڑتے ہو. جب بیٹا باپ سے لڑتا ہے نا تو باپ بولتا ہے تمہیں کیا میرا باپ بن رہا ہے؟ تو ایک باپ جس کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو پیدا کرنے کی، بس ایک فعل کے ذریعے وہ اس کو پیدا ہو گیا، جبکہ اس میں اللہ ہی کی قدرت ہے، اس کے باوجود بھی باپ حق جتاتا ہے. تو سوچو وہ رب کہ جس نے اسی کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے، اسی کے کن کہنے سے پیدا ہوئے، تو اس کا کتنا ہمارے اوپر حق ہے. تو ان عجائب میں غور کرے تاکہ سب سے زیادہ عجیب تک پہنچ سکے. یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں خوب غور و فکر کرے تاکہ سب سے عجیب تر جو چیز ہے وہاں تک تم پہنچو. اور اولیاء کرام یہی عجیب تر چیزیں بیان کرتے تھے. آپ نے سنا نا غوث پاک کا معاملہ. ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا آج حضرت تقریر میں کروں گا. روز لوگ ان کی خانقاہ میں آتے تھے اور روز وہ بیان کرتے تھے. انہوں نے کہا آج تقریر میں کروں گا. انہوں نے ٹھیک ہے آج تم کرو تقریر، تم بھی یعنی ہاتھ صاف کرو یعنی معاذ اللہ اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی آج تم بھی یعنی پریکٹس کرو. انہوں نے بیان کیا. کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کا بہت ہی فصیح اور بلیغ بیان تھا جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کیا. اس کے بعد وہ بیٹھے، وقت تو ختم ہو چکا، یعنی لوگوں کا وقت بھی لمیٹیڈ ہی لیا جاتا ہے. اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کہا بلی آئی اور چھینکے پہ جھپٹا مارا اور چھینکا ٹوٹ گیا. صرف اتنا سا کہا. بلی آپ کو معلوم ہے، چھینکا معلوم ہے. چھینکا جیسے کوئی چیز رسی سے لٹکا دیتے ہیں گاؤں میں تاکہ نا کوئی بھی چیز چوہا وغیرہ بلی وغیرہ پہنچ نہیں پائے، ہے نا، اس کو کہتے ہیں چھینکا. بلی آئی اور چھینکے پہ جھپٹا مارا اور چھینکے سے دودھ نیچے گر گیا. پبلک نے رونا شروع کر دیا. اتنا سنا اور پوری عوام یعنی چیخ مار کے رونے لگی. اب وہ جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ حیرانی میں کہ کیا کہا ہے انہوں نے. ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جس میں رونے والی ہو. یہ سب رو کیوں رہے ہے سمجھ. تو کہنے والا جانے کہ اس نے کیا کہا اور سمجھنے والا جانے کہ اس نے کیا سمجھا. کہنے والے نے کہہ بھی دیا، سمجھنے والے نے سمجھ بھی دیا، اس کا ریئیکشن بھی آ گیا، اور جو نہیں سمجھا وہ نہیں سمجھا ہے سمجھ. تو یہ ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ تم کیا بیان کرو گے، ہے نا. بیان سب کر سکتے ہیں، ہے نا، لیکن بیان وہ کہ جو سمجھدار ہو، جو سمجھ والا ہو، وہ جب سمجھاتا ہے نا تو مزہ آ جاتا ہے نا. تو ہم جیسے لوگ کیا بیان کریں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ تو ان عجائب میں غور کرے تاکہ سب سے عجیب تر جو چیز ہے وہاں تک تم پہنچو. اور یہ وہ صفت ہے جس سے یہ عجیب امور صادر ہوئے تو وہ مسلسل سند کو دیکھتا رہے. سند کس کو کہتے ہیں؟ پورا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوری دنیا کی جو سند کہتے ہیں کہ کوئی فیکٹری. صنعت جو ہے نا، فیکٹری کو اردو میں صنعت کہتے ہیں. معلوم ہے؟ اردو میڈیم والے لوگوں کو پتا ہوگا. فیکٹری کو اردو میں صنعت کہتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پوری فیکٹری ہے. سبحان اللہ. اس میں سب کچھ بنتا بگڑتا رہتا ہے. جیسا اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے سب لوگوں کا پروڈکشن بھی ہو رہا ہے، کیڑے مکوڑے جانور بھی بن رہے ہیں، پیڑ پودے بھی پیدا ہو رہے ہیں. واپس سے سائیکلنگ دیکھو کتنی زبردست ہے نا. انسان سے پیدا ہوا، پھر اس کے بعد میں اسی زمین کی چیزیں کو کھا کر اور توانائی اختیار کی، یہاں تک کہ پھولا اور بڑا ہوا، پھر آخر کار مرا اور پھر واپس سے اسی زمین میں مکس ہو گیا، ہے نا. پانی کی سائیکلنگ سب کو معلوم ہے، سائنس میں سب سے پہلے ہی سکھایا. سمندر کا پانی ویپورائز ہوا، اوپر سے بادل بنا، بادل بننے کے بعد برسات بن کے آیا، تم نے استعمال کیا گٹروں نالیوں کے ذریعے، پھر سے سمندر میں جا کے مل گیا، پھر واپس سے آسمان پہ چڑھتا ہے. یہ سائیکلنگ
चलती है। ये अल्लाह ताला की फैक्ट्री है, ये अल्लाह तबारक ताला की सनत है। तो इमाम गजाली कहते हैं कि इसकी सनत को देखे और देखता रहे ताकि इस तरह वो साने को देख सके। सनत को देखता रहे ताकि फिर वो सनत वाले को देख ले। जहाँ तक अंबिया इकराम, अब ये दो चीज़ हो गई, एक अल्लाह ताला की सिफत और एक अल्लाह ताला के अफ़ाल, इसमें गौर व फिक्र। अब तीसरी चीज़ है अंबिया इकराम के अहवाल भी हैं कुरान शरीफ में, समझ रहे हैं ना। अंबिया इकराम के हालात भी इसमें हैं। तो जहाँ तक अंबिया इकराम के अहवाल का ताल्लुक है, तो जब वो सुने कि इन हजरात को किस तरह झुटलाया गया, कैसे मारा गया, कैसे बास को कत्ल किया गया, तो इससे मालूम करे कि अल्लाह ताला की ज़ात रसूलों और उन लोगों से बेनियाज है कि जिसकी तरफ वो भेजे गए उनसे भी बेनियाज है। ये कि अगर वो इन तमाम को हलाक कर दे तो उसकी बादशाही में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जब वो उमूर आखिरत में उनकी मदद के बारे में सुने तो अल्लाह ताला की कुदरत और उस बात को समझे कि वो हक़ का मददगार, हक़ की मदद का इरादा फरमाता है। अल्लाह तबारक ताला जो है वो हक़ की मदद का इरादा फरमाता है। झुटलाने वाले मसलन आद और समूद वगैरह के हालात जब पढ़े, जो वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला की बात को, नबियों की बातों को झुटलाया, तो उनका क्या हाल हुआ, उन पर अजाब आया। जैसे आद और समूद के वगैरह के हालात जब पढ़े तो जो कुछ उन पर अजाब नाजिल हुआ तो उससे अल्लाह ताला के अजाब और सतून का खौफ पैदा होना चाहिए और अपनी ज़ात में इन बातों से इबरत हासिल करना चाहिए कि अगर वो गाफिल और बेअदब हुआ, और यानी खुद अगर गाफिल हुआ इन बातों से और बेअदब हुआ, उसने उन बातों को नहीं माना, तो अय्याम मोहलत में धोखे में रहा तो मुमकिन है इस पर भी वही अजाब नाजिल हो जो उन पर नाजिल हुआ था। अय्याम मोहलत यानी ज़िंदगी, ये कुछ दिन मोहलत में हैं हम, जब तक हमारी मौत नहीं आई तब तक हमको मोहलत दी गई है, इस मोहलत का फ़ायदा उठाओ। नहीं तो आप सोचें अरे अभी तो टाइम है, अचानक टाइम ख़त्म हो जाएगा और फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर बाकी का टाइम सब खराब हो जाएगा। इसके लिए आज इस वक्त को संवारो ताकि बात का वक्त संवर जाए। तो फरमाया तो मुमकिन है उस पर भी यही अजाब आए जो उन पर आया, जो उन्होंने नाफरमानी की। इसके बारे में भी वही फैसला हो, कहीं अल्लाह ना करे इसके बारे में भी यही फैसला हो। इस तरह जब जन्नत और दोज़ख के औसाफ और जो कुछ कुरान पाक में है उसे सुने तो इन सब बातों को समझना मुमकिन नहीं जो उसमें जन्नत दोज़ख के ताल्लुक से है, लेकिन जो एक खाका हमारे जहन में आता है, क्योंकि उसकी कोई इंतहा नहीं है जो अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम में बनाया। जन्नत में जो अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं उसकी कोई इंतहा नहीं है, और जहन्नम का जो अजाब है उसकी भी कोई इंतहा नहीं है। तो इसको कोई समझ नहीं सकता, हर बंदे को वही मिलता है जो उसके लिए मुकद्दर है। जन्नत और जहन्नम की बात नहीं हो रही है, उसकी मार्फत की बात हो रही है। जन्नत के ताल्लुक से आप कितने सीरियस हैं ये आपके मुकद्दर की बात कि आपने उसमें से कितना हासिल किया। और मुकद्दर ऐसा नहीं है कि जैसा अल्लाह ताला ने लिख दिया तो हो रहा है, जो तुम करने वाले थे अल्लाह ताला ने वो लिखा है। यानी इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है अपने अमल के ज़रिए, यानी तुम अमल करोगे जैसा करने वाले थे अल्लाह ताला ने वैसी तुम्हारी तकदीर लिखी हुई है। तो जिसके मुकद्दर में जन्नत और दोज़ख का जितना यकीन उसके तकदीर में है उतना वो हासिल करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करो। जब जन्नत और दोज़ख पर यकीन मजबूत होगा तो हमारा अमल भी अच्छा होगा। टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए थोड़ा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है, बस आखिरी लाइन से ख़त्म ही होने वाला है। और खुश्क और तर की हर चीज़ का मुफस्सल बयान कुरान पाक में है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आप फरमा दीजिए अगर समुंदर मेरे रब के कलमात के लिए सियाही बन जाए तो मेरे रब के कलमात ख़त्म नहीं होंगे। यानी अल्लाह ताला के कलमात को लिखने के लिए तमाम समुंदरों को अगर सियाही बना दिया जाए तो ये ख़त्म हो जाएंगे। आगे फरमाए, खाली इतने पर ख़त्म नहीं किया, अल्लाह ताला फरमाता है हत्ता कि हम इसकी मदद के लिए इसी की तरह और एक समुंदर ले आए, वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की बातें ख़त्म नहीं होंगी, तो हमारे बयानात भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए बाकी का इंशाल्लाह कल सुनेंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हमने जो भी कुछ सुना उसकी समझ हमको अता फरमाए, उस पर गौर व फिक्र की तौफीक
توفیق عطا فرمائے، اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آخرت کی سنوارنے کا ذریعہ اس کو بنائیں۔ میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، خود اس پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرمائے، موت کے وقت عطا فرمائے، قبر میں عطا فرمائے، حشر کے میدان میں عطا فرمائے، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں قبر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔